لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس مہینے کی کوئی خصوصیت، اس مہینے کی کوئی اہمیت؟ جی ہاں، اس مہینے کو قرآن کریم نے قابل احترام قرار دیا، اور یہ اکلوتا مہینہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میں کل 4 مہینوں کو قرآن کریم نے محترم قرار دیا. ہمارا سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ 12 مہینے بھی کسی ریاضی کے ماہر نے اور کسی میتھمیٹک کے ایکسپرٹ نے طے کیے ہوں گے، اس لیے کہ اتنے کمپلیکس میں ہم جی رہے ہیں. تو آپ اس سلسلے کی یہ وضاحت سن لیجئے کہ قرآن کریم پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ 12 شہر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن مہینوں کی تعداد بھی طے کر دی تھی کہ 12 ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں جب سورج اور چاند کو بنایا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سورج کو تابانی اور چاند کو درخشانی عنایت کی اور اس کے منازل طے کیے، منزلیں طے کی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا حساب لگا سکو، اپنے کیلنڈر اور اپنی جنتریاں مرتب کر سکو، اپنے نظام الاوقات کی صحیح تعین کر سکو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے نظام کو، پورے فلکیات کے نظام کو پیدا کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وقت اور دن اور مہینے اور سال کا حساب لگانے کا جو سسٹم بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ طے کر دیا تھا. اگلا جملہ دیکھیے آیت کا، خود آیت طے کرتی ہے منہا 4 حرم، کہ پیدا تو 12 مہینے کیے ہیں اور طے 12 مہینے کیے ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینے خاص عزت کے، خاص اکرام کے اور خاص احترام کے. وہ کون کون سے ہیں؟ 2 آپ گزار چکے ہیں اور 1 آپ گزار رہے ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے. رجب کا مہینہ کہیں گے تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، کب آتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا. ابھی جیسے ہی اس کے آگے دمچھلا لگائیں گے کنڈے کا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں وہی مہینہ ہے. تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کنٹینیو ہیں. یہ اشہر حرم میں یہ قابل احترام مہینے ہیں، اور اس کے علاوہ رجب کا 1 مہینہ قابل احترام. زمانہ جاہلیت میں بہت اہتمام تھا اس کا. اہتمام یہ تھا کہ اگر جنگ چلی آ رہی ہے، جیسے ہی چاند دکھا ذی قعدہ کا یا ذی الحجہ کا یا محرم کا، سیز فائر، یعنی فوراً بغیر کسی سمجھوتے اور بغیر کسی الگ سے جاری کردہ اعلامیے کہ جنگ فوراً بند ہو جایا کرتی تھی. لیکن جنہیں جنگ لڑنا ہوتی تھی، زیادہ ہی جنگ اور لڑائی کے نشے میں دھت ہوتے تھے، تو وہ لوگ لوند مار لیتے تھے. جیسے یہاں
تہذیب کے دباؤ میں برادران وطن ہر 3 سال کے بعد میں کھٹ سے 1 مہینہ زائد کر کے اور ان کی جنتری کے ساتھ میں چلتے ہیں مجبوری میں. تو 2 چیزیں ممنوع تھیں، ایک تو یہی جنگ، اور اس کے علاوہ یہ قابل احترام تھے، ان کا احترام کیا جاتا تھا. شریعت نے اس پابندی کو تو ختم کر دیا، جنگ والی پابندی کو، لیکن ان کا احترام ابھی بھی باقی. اور اس احترام کا حاصل یہ ہے کہ اس مہینے میں بکثرت عبادت کی جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، رحم، کرم اور عنایت متوجہ ہوتا ہے. رمضان المبارک جیسا نہیں، لیکن ان مہینوں کا یہ اہتمام ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اور عنایت بڑھ جاتی ہے، بندوں کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے. بندے اگر اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو ان کی پکار کو دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ اہتمام کے ساتھ اور رعایت کے ساتھ سنا جاتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا تو ہوتا ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب مہینہ شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، ضرورت بھی نہیں جاننے کی. ہاں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ بچے کو ہم بہت پہلے سے یاد کرا دیتے ہیں، جبکہ آپ کا پورا سسٹم، عبادات کا پورا نظام الاوقات اور آپ کا جو پورا سال کا چارٹ ہے، جو آپ کا اینول چارٹ ہے، وہ پورا کا پورا چاند سے بلانگ کرتا ہے. آپ بتا دیجیے رمضان المبارک کاہے سے شروع ہوتا ہے؟ چاند دیکھ لیں گے تبھی تو شروع ہوگا. اور رمضان ختم کاہے سے ہوتے ہیں؟ چاند دیکھنے کے بعد. عید کاہے سے ہوتی ہے؟ شوال کا چاند دکھنے کے اگلے دن. اسی طرح سے حج کاہے سے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے 8 ذی الحجہ سے احرام بنتا ہے اور پھر اس کے بعد 12 کی شام تک چلتا ہے. اسی طرح سے بقرعید کاہے سے ہوتی ہے؟ اسی سے ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے جانور کا سال پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ کاہے سے طے کریں گے؟ اسی قمری سال سے. جوان بالغ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ کس سے طے کریں گے؟ اسی سال سے. آپ کے مال کے اوپر سال گزر گیا کہ نہیں گزر گیا اعتبار کس کا ہے؟ اسی 355 دن والے سال کا، یعنی قمری سال کا. تو سارا سسٹم، سارا لیکھا جوکھا اور ساری عبادات اور سارا جنتری اور کیلنڈرنگ آپ کی ساری کی ساری اسی سے جڑی ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ کی نادانی کا عالم یہ ہے کہ شاید ہی کوئی بتلا پائے کہ آج تاریخ کیا ہے. اس کی تو محرم کی تو شاید بتلا بھی دیں، باقی تو پتہ بھی نہیں چلے گا مہینہ کون سا چل رہا ہے. حالانکہ یہ بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح جنازے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح چاند دیکھنا بھی ضروری ہے اور چاند کی تاریخ یاد کرنا بھی ضروری ہے. مثال آپ سمجھے نہیں؟ یعنی جس طرح سے جنازے کی نماز پڑھنا فرض علی الکفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب سے بوجھ اتر جائے گا، اسی طرح سے کچھ لوگوں کا چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا اور چاند اہتمام کے ساتھ دیکھنا یہ فرض علی الکفایہ ہے. قطعی دھیان نہیں، قطعی دھیان نہیں. اور بڑا فرق ہو جاتا ہے، لا علمی کی بنیاد پر یہ فرق ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی جنازے کو، اگر کسی میت کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا جائے تو ایک بڑی خبر بنے گی، معاشرے میں ادھم مچے گا، ہم جیسے لوگوں کو کوسا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا. لیکن تاریخ اس پورے مجمع میں سے کسی کو اگر معلوم نہیں ہے قمری تو کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ اتنی ہی فکر کی ضرورت ہے. جس طرح وہ فرض علی الکفایہ ہے اسی طرح یہ بھی فرض علی الکفایہ ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ چاند کی تاریخیں بھی یاد رہیں آپ کو، اور چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کیا کریں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جب یہ اشہر حرم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص عنایت کا، خاص اعزاز کا، خاص اکرام کا، خاص احترام کا مہینہ بنایا ہے، تو اس میں عبادات بڑھا دیں. عبادات بڑھائیں گے کیا؟ جمعے میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں پورے ہفتے میں، پورے ہفتے میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس میں بڑھنے گھٹنے کا کچھ بچا ہی نہیں. سنتیں نہ پہلے کی نہ بعد کی، اور سنتیں اگر آ بھی گئے تو وہ فجر جو باقی ہے وہی پڑھتے رہتے ہیں. تو عجیب سی صورتحال ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے. آپ کا سوال ہے کہ محرم کا کوئی الگ سے احترام ہے، کوئی الگ سے اس کا اکرام اور اعزاز ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اس کے علاوہ اس حوالے سے اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ اس کی 10 تاریخ کو ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، تو کان کھول کر کے سنیے، ایک بار نہیں کئی بار سنیے کہ اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگوں کی اپنی مرضی اور اپنی منشا تو ہو سکتی ہے، اور لوگوں کی اپنی مرضی اور اپنی منشا شریعت نہیں بن سکتی. اس کے علاوہ بہت صاف اور دو ٹوک بات سمجھنے کی ہے کہ شریعت کس کو کہا جاتا ہے.
شریعت وہ چیز ہے جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے میسج اپریشیٹ کر دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے اور اس پر آپ کو اسی طرح عمل کرنا ہے، اور اس پوری حیثیت کو، اس پورے سسٹم اور نظام کو خود قرآن کریم نے آتھینٹک بنایا ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 28، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی آیت کہ رسول جو کچھ تم کو دے دے، بتلا دے، سمجھا دے، اس کو ایکسیپٹ کر لو فوراً ایز اٹ از، جیسے وہ کہیں ویسے ہی مان لو اور عمل شروع کر دو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اس میں اپنی عقل، اپنا شعور اور اپنی ایفرٹ مت لگاؤ۔ یہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شارع، ایک مقنن اور ایک قانون ساز کی حیثیت سے ایک تعارف کروایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سلسلے میں اب یہ واقعہ جو کربلا کا پیش آیا ہے، اتنا دلدوز واقعہ ہے، اہل بیت کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ خیانت کی گئی، ظلم اور بربریت اور جارحیت اور سفاکیت کا ریکارڈ قائم کیا گیا، وہ حضور کی ہجرت سے 60 سال کے بعد، یعنی حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے شریعت تو وہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کے بعد ہونے والا کوئی واقعہ شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کی مظلومانہ شہادت کیا حضور کے سامنے بھی ہوئی ہیں، مطلب یہ بالکل ضابطوں کی بات جو میں کر رہا ہوں، ضابطوں میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، میرے اوپر لیبل لگا کر کے نہیں، یا اپنی آنکھوں پہ چشمہ چڑھا کے نہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ کیا اس طرح کی کوئی شہادت، کوئی مظلومانہ شہادت، یا اس سے پہلے کے جو 60 سال اور 60 سال نہیں بلکہ اور 13 سال اور 73 سال جو گزرے ہیں، 73 سال اس شریعت کو جو گزرے ہیں، اس پوری شریعت میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، یعنی مظلومانہ شہادتیں واقع ہوئی ہیں، ان پر صحابہ کا رد عمل کیا تھا، صحابہ کا اس کے اوپر ماتم یا سوگ کا طریقہ کیا تھا، اس سے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ مطلب میں اس کی شرعی حیثیت کھول رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ شرعی اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے کیسا ہے، ایک عالم ہونے کے ناطے میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ آپ چاہیں میری ساری تفصیلات کو آپ رد کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو حضرات حسنین کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں رشتے کے اعتبار سے، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دادا ہیں ابو طالب، یہ ان کے بھائی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ ابن عبد المطلب، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رشتے کئی ہیں، ایک تو چچا ہیں، اور چچا باپ کے داخل ہوتا ہے، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمجولی کے ہیں، ہم عمر ہیں، فرینڈشپ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا رشتہ ہے کہ حضرت صوبیہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا اور انہیں بھی دودھ پلایا، ابو لہب کی باندی ہے، ابو لہب جو خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے اور پہلے مخالفین میں ہیں۔ قرآن کریم نے بددعائیہ کلمات کے لیے پوری صورت اتار دی ہے، تو ان کی باندی صوبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں تو اس سے پہلے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، صوبیہ کیا آسمان و زمین نے اور شمس و قمر نے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ خبر لے کے آئیں کہ تمہارے فوت شدہ مرحوم بھائی کے یہاں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا۔ اس خوشی میں، مطلب روایت سند سے تو کمزور ہے، لیکن اس خوشی میں ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، یعنی سب سے بڑا تحفہ زندگی کا کسی کو اگر دیا جا سکتا ہے تو کسی باندی کو آزادی کا، تو اس خوشی میں آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے۔ تو وہی ہیں، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کی شہادت
ان کی شہادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو آپ بہت غور سے ایک ایک حرف الگ الگ کر کے آپ پڑھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز کو اور آپ کے جذبات کو آپ دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے. اتنا غمگین حضور کو کبھی پائیں گے نہیں، اتنا غمگین آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر. اور کیوں نہ ہو، جس سے اس طرح کے رشتے ہوں اور جس کی وجہ سے پلہ بھاری ہو. کیسری ہیں مکہ مکرمہ کے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیمپئن ہیں، نشانے کے اعتبار سے بھی اور طاقت کے اعتبار سے بھی. کام صرف اتنا ہے، صبح نکلے گھر سے اور طواف کیا کعبۃ اللہ کا، اور اس کے بعد شکار پہ نکلے، شام کو واپس آئے اور طواف کیا. اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ بھی بڑا دلچسپ تھا، حالانکہ تذکرہ آ چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تھے. وہاں ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی، بدتمیزی کی، گالی گلوچ کیا. کوئی ایسا بدتمیزی کا عمل نہیں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سامنا نہ ہوا. شام کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ایک خاتون نے بتا دیا کہ آج ابو الحکم کنیت ہے ابو جہل کی، کہ ابو الحکم نے آج تمہارے بھتیجے کو اتنا سخت سست کہا ہے اور اتنا بدتمیزی کی ہے کہ مجھ سے بھی دیکھا نہیں گیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تیر کمان لیے، طواف کرنے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر اور جا کر کے سیدھے کمان اس کے سر پہ دے ماری. کفار مکہ کا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، سب سے زیادہ طاقتور شخص ہے اپنے وقت کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھے اس کے کمان سر پہ ماری اور سر سے خون کے فوارے نکلنے لگے. کہنے لگا کہ یہ تمہارا رد عمل ٹھیک ہے، میں نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج انتہا کر دی تھی. یعنی قبول بھی کر لیا اس نے اپنی بدتمیزی کو. پھر جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے کہا کہ بھتیجے، تمہارے دل کو اب اطمینان ہو جانا چاہیے کہ تمہارے ساتھ جس نے بدتمیزی کی تھی میں تمہارا انتقام لے کے آیا ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے. آپ سیکھیے کہ ایموشنز کے وقت، جذبات کے وقت، ہم تو ذرا سی شادی ہوتی ہے اور آپا کھو بیٹھتے ہیں نافرمانیوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پیروں تلے رون دیتے ہیں. کتنے جذبات کا مرحلہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس سے میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. چچا، اس انتقام سے میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. میرا دل تو اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیر اور کمان پھینکا کہ بھتیجے اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے رشتے ہیں، اس طرح کے جذبات ہیں، اور جذبات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سامنے اس طرح سے سر تسلیم بھی خم کیا. اور اس کے بعد غزوہ احد میں جو موقع ہے، دار ارقم میں جس وقت بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توتی بولتی ہے مکہ مکرمہ میں. لوگوں نے دروازے کی دراز سے جھانک کر کے دیکھا اور ڈر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، عمر ابن خطاب ہے. ننگی تلوار اس کے گلے میں، ننگی تلوار گلے میں ہے اور دستک عمر ابن خطاب نے دی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. جواب معلوم ہے کیا دیا؟ فرمایا کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو. اگر عمر ابن خطاب صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار اور اسی کی گردن ہوگی. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے طاقت ہے، یہ بیک اپ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو. اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں جو کارنامے انجام دیے، ان کی وجہ سے ہند نے کہا تھا، ابو سفیان کی بیوی نے اپنے غلام وحشی ابن حرب سے کہ اگر تم مجھے حمزہ کا سر لا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. وحشی ابن حرب نے چھپ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال شہید کر دیا. شہید کرنے کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہند نے، حالانکہ بعد میں ایمان لے آئی،
آ کر کے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اس کو چبایا، آنکھیں نکالی، کان اور ناک کاٹے اور ان سب کا ہار بنا کے پہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اور آپ کی موجودگی میں نعش کی یہ درگت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سسکیاں نکل گئیں۔ میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ امام الانبیاء یا تو رات کی تاریکی میں اپنے پالنہار کے سامنے روتے ہیں، کسی غم کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے اس طرح روتے نہیں ہیں جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کے اوپر آپ کی سسکیاں نکلی۔ اور اس کے بعد بخاری جلد ثانی مغازی کی روایات کو اگر ہم اکٹھا کریں اور دیگر اور روایات کو، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ ایک لایا جاتا، نماز ہوتی، ہٹا دیا جاتا، دوسرا لایا جاتا، 70 لوگوں کی جنازے کی نماز اسی طرح پڑھی گئی کہ نعش رکھی گئی اور ہٹا دیے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو ایک جگہ رکھا رہنے دیا، یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس پر 70 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو مندمل کرنے کی کوشش تھی، اور اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات بھی اتری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بہت زیادہ صدمے کا اظہار کیا تھا۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کی شہادتیں ہیں۔ حضرات شیخین کے زمانے میں بھی خود آپ دیکھیے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اس روایتی ماتم میں شرکت کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ رشتے کا اعتبار اگر چھوڑ دیں، صرف صحابیت کی بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری امت میں دوسرا مقام ہے، متفق علیہ ہے۔ نمبر 1 پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقابل نہ صحابہ میں کوئی، نہ پوری انسانیت میں کوئی، بلکہ پوری انسانیت میں سے اگر انبیاء علیہ السلام کو مائنس کر دیں تو سب سے پہلی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح بالاتفاق دوسری شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں نوجوان تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ مقام اپنی جگہ، لیکن جہاں تک صحابیت کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تعلق ہے، تو فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے آس پاس کوئی بھی نہیں۔ اور مقام دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آسودہ خواب ہیں، جب اٹھیں گے تو دونوں ایک ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی شہادت ہے۔ اور مصلی رسول پر حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھوتی اور البیلی شخصیت ہے، بالخصوص اپنے فیصلوں کے حوالے سے، جو ادھر مشورہ دیتے ہیں، ادھر قرآن کریم کی آیت بن کے اترتی ہے، وہ چھوڑیے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے شہر سے محبت کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ مجھے بستر پہ موت نہ دیجیے گا، مجھے شہادت کی موت عنایت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی دشمن کے ہاتھوں مارا جاؤں، یہ میرا مقدر بنا دیجیے۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ بڑی عجیب سی شرط ہے، فرماتے ہیں وَاجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اور میری موت بھی اپنے حبیب کے شہر میں ہی کیجیے گا۔ یعنی شہادت بھی چاہیے اور موت بھی اسی شہر میں چاہیے، کہیں اور دفن ہونا پسند نہیں ہے۔ نبی کے قدموں میں جگہ چاہتا ہوں، دعا کے الفاظ بتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ کیا اور نافذ ہو گیا۔ تو ایک مجوسی شخص جو قید ہو کر کے آیا تھا، اس نے اپنا خنجر زہر میں بجھا کے تیار کیا، اور یکم محرم کی پہلی تاریخ، بلکہ محرم کا پہلا سویرا، ابھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا محرم کا، اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، پیچھے سے اس نے وار کر کے اور خاک و خون میں تڑپنے پر مجبور کر دیا۔ ان لوگوں کو کون سی چیز بڑا بناتی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، پیچھے کھڑے ہیں۔ امام کے پیچھے بہت زیرک قسم کے لوگ، مسائل جاننے والے کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرنے سے پہلے ایسے پکڑ کے استخلافاً
یہ استخلاف کہلاتا ہے، یہ مسئلہ ہے مستقل، آگے کھڑا کیا اور اس کے بعد گر کے تڑپنا شروع کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخم سے اگلے 2 دن میں شہید ہو گئے. یہ شہادت بھی اتنا بڑا نقصان، اگر تاریخ آپ جانتے ہیں، اسلامی تاریخ کو آپ نے پڑھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں فاروق اعظم کی ہستی کیا ہے. فاروق اعظم کی ہستی کیا ہے اور فتوحات کا سلسلہ کس طرح سے، فاتح بیت المقدس ہے، اور ان کے کارناموں کو بیان کرنے کے لیے تاریخ کے ہزاروں صفحات سیاہ ہو چکے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے کان پہ جو نہیں رہے گی، میرے کان پہ جو نہیں رہے گی، میرے تو کبھی نہیں رینگتی. یکم محرم الحرام جو گزر چکا ہے، فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے. دکھا کوئی تعزیہ، دکھا کوئی ماتم کرنے والا، دکھا کوئی یاد کرنے والا ہے کوئی اس پورے مجمع میں سے جو تاریخ بھی جانتا ہو ان کی شہادت کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کی چیزوں کو شریعت کا حصہ نہیں بننے دیا. اور یہ سب کچھ بھی 10 محرم کو کربلا میں ہونے والے اس جانکا حادثے پر بھی، جانکا حادثے کے اوپر بھی صحابہ کرام کا کوئی بھی رد عمل نہیں ہے، کوئی بتلا نہیں سکتا. یہ تیمور لنگ کا کیا ہوا آغاز ہے. بہرحال اہل بیت ہیں، ہمارے سر کے تاج کا سب سے قیمتی نگینہ ہے. محبت ہمارا فرض ہے، ہماری تمام عبادتوں میں ان کے لیے حصہ موجود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل میں ٹاپ آف دا لسٹ شخصیات ہیں. یہ ہماری نمازوں میں ان کا حصہ موجود ہے. ہماری نمازوں میں جو دعائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کی ہیں وہ موجود ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. نماز میں اپنے لیے بھی دعا کرنا، نوافل میں تو درست ہے، فرائض میں آپ کے لیے بھی درست نہیں، اور اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. یعنی نماز کی حالت میں آپ کون کون سی دعا کر سکتے ہیں، اس کی کیٹیگریز فقہا نے طے کر دی. آخر میں جو حصہ ہوتا ہے دعا کا، تو ان میں بھی آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ چیک کیے جائیں گے. لیکن وہ ایسی ہستیاں ہیں، وہ ایسے مقدس نفوس ہیں، وہ ایسی ذات قدسیہ ہیں کہ ان کے لیے ہماری عبادتوں میں حصہ پہلے سے طے کر دیا گیا. الگ سے کسی ڈھکوسلے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی نمازوں میں ان کا حصہ اور ان کا کمیشن موجود. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ہدایت کے وہ چراغ ہیں، یہ منارۂ نور ہیں ہدایت کے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کو پکڑے رہو. کتاب اللہ تعالی و عترتی، مشکات کی روایت ہے کہ اللہ کی کتاب اور میرا خانوادہ، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان. یعنی اگر اس کی روش پر چلو گے، اگر ان کی اتباع اور تقلید کرو گے تو ہدایت کے راستے سے بھٹک نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، ان کی راہ پر چلنا آسان فرمائے، لیکن پھیلائے ہوئے ڈھکوسلوں سے اور شرک کے ان تماشوں سے ہم کو بھی اور پوری ملت کو بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.